الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78۔ میں کیسر عزیز BISP کے تحت جو ذیلی پروگرام چل رہے تھے، میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں دو ذیلی پروگرام کے متعلق بتایا کہ کس طرح آپ بے نظیر کفالت میں رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور کس طرح معذور افراد کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے بے نظیر بچوں کے تعلیمی وظائف میں رجسٹریشن کرانے کا طریقہ کار، اور خواجہ سرا کمیونٹی کے افراد جو ہے وہ کس طرح رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، اور جو نااہل خواتین ہیں وہ کس طرح اپنی رجسٹریشن کرا سکتی ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بے نظیر کفالت پروگرام میں جو خواتین اہل ہیں انہی کے بچوں کو تعلیمی وظائف ملیں گے۔ بیسکلی خاتون کا یعنی بچوں کی ماں کا بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ خاتون بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہے اور ریگولر جو ہے وہ سمائی قسط لے رہی ہے، تو وہ سب سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جائے، وہاں سے ایک فارم ملتا ہے بچوں کی تعلیمی وظائف کا، وہ فارم لے اور بچوں کے اسکول میں جائے جہاں بچے پڑھتے ہیں، وہاں سے وہ فارم فل کروائے۔ اس میں تمام قوائف اس میں درج کرنے ہوتے ہیں، بچے کا نام، ولدیت، کلاس، رول نمبر، سیکشن، اس اسکول کا نام، اسکول کا کوڈ، اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسز کا جو ہے وہ اسٹیمپ اور سگنیچر ہوتے ہیں۔ سگنیچر کرنے کے بعد ان کا فون نمبر ہوتا ہے، اور وہ آپ سلپ فل کریں گے۔ اس کے ساتھ بچے کا جو ہے وہ آپ بے فارم لگائیں گے، اور اس کے ساتھ جو بچوں کی والدہ ہے جو بے نظیر کفالت میں اہل ہے اس کی شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگائیں گے، اور آپ BISP کے دفتر میں جا کر اسے جمع کرا دیں گے۔ جیسے آپ اسے BISP کے دفتر میں جمع کرائیں گے، آپ کو ایک میسیج آ جائے گا کہ آپ کے بچوں کا اندراج ہو گیا ہے، اور آپ کی رقم کا جو میسیج ہے وہ آپ کو 8171 سے بعد میں بھیج دیا جائے گا۔ تو پھر 3 ماہ کے بعد جو ہے بچوں کے اسکول میں سے سٹیٹس لیا جاتا ہے کہ ان کی حاضری 70% ہے کہ نہیں ہے۔ اگر 70% ان کی حاضری نہیں ہے تو آپ کے بچوں کو تعلیمی وظائف نہیں ملیں گے۔ اگر 70% سے زائد ان کی جو ہے حاضری ہے تو تب ان کے بچوں کے وظائف جو ہے وہ آپ کو جاری کر دیے جائیں گے۔ تو 3 ماہ کے بعد فارم سبمٹ ہونے کے 3 ماہ کے بعد بچوں کے تعلیمی وظائف جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوسرا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا کہ اگر آپ نے بچوں کا اسکول تبدیل کرایا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ فارم سبمٹ کرانا ہوگا، پرانا فارم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو امید یہ ہے کہ یہ بچوں کے تعلیمی وظائف کا جو پورشن ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواجہ سرا کمیونٹی کے جو افراد ہیں وہ بھی بے نظیر کفالت پروگرام کے تحت سمائی قسط لے سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو خواجہ سرا ہیں وہ اپنا ان کا جو شناختی کارڈ ہے ایک سیپریٹ شناختی کارڈ بنتا ہے، جس طرح ایک نارمل بندوں کا شناختی کارڈ بنتا ہے، ایک معذور افراد کا شناختی کارڈ بنتا ہے، اور اسی طرح خواجہ سرا کا جو الگ سے ایک شناختی کارڈ بنتا ہے۔ تو وہ اپنا سب سے پہلے شناختی کارڈ بنوائیں گے خواجہ سرا والا، اور وہ شناختی کارڈ بنوانے کے بعد BISP کے دفتر میں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنی رجسٹریشن کرائیں گے۔ رجسٹریشن کرانے کے بعد ان کو بھی کمپیوٹرائز ایک رسید دے دی جائے گی، 3 سے 4 ماہ کے بعد اس کو 8171 سے میسیج آ جائے گا۔ اب آتے ہیں ان خواتین کی طرف جو خواتین نااہل ہو چکی ہیں۔ جو خواتین نااہل ہو چکی ہیں، ایک دفعہ انہوں نے اپلائی کیا، ان کو نااہل کر دیا گیا، تو جو اب نیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ڈائنامک سروے شروع ہوا ہے اس میں ان کو اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ کوئی خواتین جو ہے انہوں نے آج سے 6 ماہ پہلے، سال پہلے، 1.5 سال پہلے اپلائی کیا تھا اور جانچ پڑتال کے مرحلے میں وہ رکی ہوئی تھی، لیکن اب ان کو میسیج آ گیا کہ وہ اس پروگرام کے لیے نااہل ہیں، تو ان کو دوبارہ اپیل کا حق دیا جا رہا ہے۔ اب اپیل کا حق استعمال کرنے سے پہلے خواتین جو ہے جو نااہل ہو چکی ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر 8171 پر میسیج کریں گے۔ جیسے وہ 8171 کے اوپر میسیج کریں گے، وہاں ان کو 2 قسم کے رپلائی آئیں گے کہ آپ فوری طور پر جا کر رجسٹریشن ڈیسک کے اوپر اپنی جا کر نئے ڈائنامک سروے میں اندراج کرائیں۔ دوسرا ان کو میسیج یہ آئے گا کہ آپ فلاں مہینے کی فلاں ڈیٹ کے بعد ڈائنامک سروے میں اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ فی الحال آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں، آپ کا اگلا سروے جو ہے فلاں مہینے کی فلاں ڈیٹ کو ہوگا، تو وہ خواتین اس ڈیٹ تک کا انتظار کریں، اس ڈیٹ کے بعد وہ دوبارہ جا کے اپنا اندراج کریں۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حاضر پروگرام چل رہا ہے، جو اس سال کا جو مالیاتی سال کا جو بجٹ ہے اس میں آپ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، اس میں آپ اہل نہیں ہو سکتے، آپ کو آنے والے مالیاتی بجٹ کے فلاں مہینے کی فلاں ڈیٹ کے بعد اندراج کے لیے جو ہے وہ ڈائنامک سروے میں اندراج کروانا ہوگا۔ تو آپ ڈائنامک سروے میں وہاں اس ڈیٹ کے بعد جا کر اپنا اندراج کرا سکتے ہیں، اس سے پہلے اندراج نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پر لکھ کر اس کے آنے والے میسیج کے اوپر عمل درآمد کر کے جائیں گے بے نظیر کے دفتر، تو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ 8171 کے اوپر میسیج نہیں کریں گے اور آپ بے نظیر کے دفتر میں جائیں گے، لمبی قطار کے بعد جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ فلاں مہینے کی فلاں ڈیٹ کے بعد یہ اپیل کا حق استعمال کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کا جو ہے ٹائم ویسٹ ہوگا۔
تو اس ٹائم کو بچانے کے لیے آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر پہلے 8171 پر میسج کریں، وہاں سے جو رپلائی ہے اس کے اوپر عمل کریں، اس ڈیٹ کو جائیں۔ اگر وہ فوری طور پر آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ فوری طور پر جائیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی ڈیٹ دے رہے ہیں تو اس ڈیٹ کے بعد جائیں۔ تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ماتحت جو ذیلی پروگرام 3 چل رہے تھے اس کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ اس میں آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو اس کے باوجود بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ بی ایس پی کی ہیلپ لائن کے اوپر رابطہ کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے یوٹیوب چینل پر کوئی معلومات لینا چاہیں مجھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔